اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے سب سے پہلا موضوع وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے حساب سے دلیل نمبر 16 اس سے ریلیٹ جتنی آیات مبارکہ ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت کی معرفت، محبت اور عشق حقیقی کے ساتھ سجانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ 16 نمبر جو ٹاپک ہے وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے تفصیل میں الاستدلال بتنجیۃ الانسان من الشدائد والآلام، انسان کو سختیوں اور تکلیف میں نجات دینے سے استدلال۔ تو اس ضمن میں جو آیات مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نمبر 3 دلیل جو ہے سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 63 اور 64۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیۃ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ قل، آپ ان سے دریافت فرمائیں، آپ ان سے پوچھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کون ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر والبحر، من سے ظلمات اندھیرے تاریکیاں، البری بیابان کی، والبحری اور دریا کی۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ کون ان کو نجات دیتا ہے بیابان اور دریا کی تاریکیوں سے۔ تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، اس وقت تم پکارتے ہو اسی کو، یعنی اللہ رب العزت کو، تضرعاً کبھی گڑ گڑا کر، وخفیۃً اور کبھی چپکے چپکے، اللہ کو ہی پکارتے ہو اور کیا کہتے ہو، لئن انجانا، لئن اگر انجا نجات دے دے، نا ہمیں، یعنی اللہ اگر ہمیں نجات دے دے، من ہذہ اس مصیبت سے، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، لنکونن، تو ہم ضرور برضرور ہو جائیں گے۔ اب اس میں لام زبر لا جو ہے یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ شد کے ساتھ۔ فعل مضارع میں جب لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ شامل ہو جائے تو اس میں زور آ جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے اس حکم میں، کہ ہم ضرور برضرور ہو جائیں گے من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے۔ شاکر یہ بھی اس میں فاعل ہے، شکر ادا کرنے والا، شاکرین اس کی جمع ہے۔ تو عربی میں فاعل کی جمع جو ہے وہ یا نون سے یا واو نون سے آتی ہے، تو یہاں یا نون جری حالت ہے، اس لیے من الشاکرین، من کی وجہ سے یا نون سے جمع آئی ہے، شاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔
قل آپ فرمائیں، آپ ہی ان کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ینجی نجات دیتا ہے کم تمہیں منہا اس مصیبت سے جس سے تم پناہ مانگتے ہو، ومن کل کرب اور ہر مصیبت سے، اس مصیبت سے بھی اور ہر مصیبت سے بھی جس میں بھی تم پڑھتے ہو، تو کوئی اور تمہیں اسے نکالنے والا نجات دینے والا نہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں ثم انتم تشرکون، تو پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یعنی آیت مبارکہ اس بات کی وضاحت فرما رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی مشکل سے نہیں نکال سکتا، اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دیتا۔ جب بھی انسان کسی مشکلات کے، مصائب کے، تکلیفوں کے، شدتوں کے گھیرے میں آتا ہے تو وہ صرف اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے نجات مل جاتی ہے تو پھر انہی خرمستیوں میں پڑ جاتے ہیں، وہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہی ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے نجات دینے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلیل ہے کہ وجود باری تعالیٰ برحق ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں، مصیبت میں پڑتے ہیں تو وہی ہمیں نجات عطا فرماتا ہے۔ ہاں، وہ وسیلہ بناتا ہے انسانوں کو دوسروں کو مشکلات سے نکالنے کا، اور دوسروں کو کی مدد کرنے کا، اور دوسروں کے دکھ دور کرنے کا۔ اللہ پاک انسان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جو کام بھی کسی کی مشکل کے حل کے لیے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ذاتی طور پر اپنے دست مبارک سے تو آ کے وہ اس طرح سے یعنی اس مشکل کا حل عطا نہیں فرماتے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ لیکن آرڈر اللہ کا جب تک نہیں ہوتا تو کوئی بندہ بھی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک ہی جب اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اللہ پاک نے ہی ڈاکٹر کو وسیلہ بنایا۔ کوئی محتاج ہوتا ہے تو کسی انسان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میری مدد کرو، تو یہ انسان سے مدد مانگنا، یہ اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو انسان مدد کرے گا، تو انسان سے مدد مانگی جاتی ہے، انسان سے ہی علاج کروایا جاتا ہے، انسان سے ہی مشکلات کا حل اللہ پاک کرواتے ہیں۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور پھر مشکلات کے حل کا آرڈر جاری فرما دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے، اور کرواتا وہ انسانوں سے ہی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو انسانوں کے کام آتا ہے وہ سمجھے وہ میرا کام کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پوچھیں گے کسی بندے سے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو اللہ پاک بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا، سمجھ میری عیادت کرتا۔ گویا اللہ رب العزت ملتے ہیں تو اپنے بندوں کے اندر سے ملتے ہیں، بندوں کے وسیلے سے ملتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ والے مشکلات حل فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہم جب کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا، مشکل کشا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مولا علی کو مشکل حل کرنے کا وسیلہ بنا دیا ہے کہ مولا علی فرما دیں، مولا علی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ اور مولا علی کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرما دی ہے، یہ جرأت عطا فرما دی ہے، یہ ہمت اور اختیار عطا فرما دیا ہے کہ جو ان کو مشکل کے لیے پکارے، اصل میں تو اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، اور پکارنے والے کو یہ پتہ ہے کہ اللہ پاک نے میری مشکل کو اس کے وسیلے سے حل فرمانا ہے۔ تو اس لیے کسی بندے کو مشکل کشا کہنا یہ کبھی بھی شرک نہیں ہوتا۔ جیسے والدین کو رب کہنا شرک نہیں ہے، استاد کو رب کہنا شرک نہیں ہے، اور بادشاہ وقت کو اگر وہ ربوبیت کے مقام پر پورا اترتا ہے، مجازی ربوبیت کے مقام پر، تو اس کو رب کہنا شرک نہیں ہے۔ تو اسی طرح کسی بندے کو مشکل کشا کہنا شرک نہیں۔ اب بچہ مشکل میں ہوتا ہے
تو اس کی مشکل کون حل کرتا ہے؟ والدین کرتے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی مشکل استاد حل کرتے ہیں۔ کوئی غریب مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی مشکل امیر بندہ حل کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے سب اللہ کے حکم سے، لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ اب کوئی غریب مشکل میں ہے تو اللہ پاک امیر سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک یہ تو نہیں فرماتے کہ اس کو صرف میں نے دینا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا اور کوئی اس کی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امیروں سے کہ اپنے مال کا سال کے بعد حساب کرو اور اس میں سے 40واں حصہ نکال کر میرے غریب بندوں کی مشکلات کو حل کرو، میرے غریب بندوں میں بانٹو، ان کی غریب بچیوں کی شادیاں کرو، ان کے کاروبار چلاؤ تاکہ وہ بھی آسانی سے رزق تلاش کریں اور کھائیں۔ تو یہ مشکل کشائی کے لیے اللہ رب العزت بندوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو اصل جو ہے حل کرنے والا، نجات دینے والا وہ فقط اللہ ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اب کوئی دریا میں یا سمندر میں لہروں میں پھنسا ہوتا ہے تو اچانک مدد کے لیے آ جاتا ہے، کوئی دوسرا جہاز یا کوئی دوسرا بحری بیڑا مدد کے لیے آ جاتا ہے اور ان کو بچا لیتا ہے۔ تو حکم تو رب کا ہوا ہے، لیکن بچانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو وسیلہ بنا دیا۔ تو اتنی مشکلات سے بچانے والا کون ہے؟ وہ فقط اللہ تعالیٰ ہے، اور بندوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ اللہ کی جگہ کسی کو مشکل کشا سمجھے یا کہے کہ یہ مشکل میری اللہ پاک سے میں کہوں نہ کہوں یہ بندے نے حل کر دینی ہے، یا اللہ نے نہیں بندے نے حل کر دینی ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ عقیدہ یہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہر مشکل کا حل اللہ رب العزت کے حکم سے ہونا ہے اور اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ اللہ پاک نے پھر وسیلے بنا دینے اور پھر ان وسیلوں سے اللہ تعالیٰ نے مشکلات کو حل فرما دینا ہے۔ تو جو مشکلات کے وقت اللہ کو پکارے کہ اللہ پاک ہمیں اس مشکل سے نکال دے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب مشکل حل ہو جائے تو پھر تو کون اور میں کون، پھر اپنے انہی خداؤں کے پاس جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ہیں اور انہی خداؤں کے پاس جن کو انہوں نے دنیاوی غرض سے بنا رکھا ہے، پھر ان کے پاس جا کے سجدے کرنا اور شکر ان کا ادا کرنا، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اس لیے انہی لوگوں کو اللہ پاک جو جوڑتے ہیں کہ پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اب دلیل نمبر 4 جو ہے اس موضوع کے تحت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، هو الذی وہی اللہ ہے جو یسیرکم تمہیں چلاتا ہے۔ سیرہ یسیر سیر سے سیر کرنا ہوتا ہے، چلنا پھرنا۔ سارا یسیرو یہ فعل ثلاثی مجرد ہے، اور سیرہ یسیرو یہ فعل ثلاثی مزید فی ہو جاتا ہے۔ تو سارا یسیرو کا مطلب چلنا، سیرہ یسیرو ہو جائے تو اس کا مطلب چلانا، دوسروں کو چلانا، یہ فعل متعدی بن جاتا ہے باب تفعیل میں آ کر۔ تو وہی اللہ ہے جو چلاتا ہے کم تمہیں فی البری، خشک زمین میں بھی، والبحری اور سمندروں میں بھی، دریاؤں اور سمندروں میں بھی تمہیں چلاتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کن تم ہوتے ہو فی الفلکی کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرینا اور وہ چل پڑتی ہیں، جرا سے جرینا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، جرینا وہ چل پڑتی ہیں، بہم ان کو لے کر، یعنی مسافروں کو لے کر کشتیاں چل پڑتی ہیں لوگوں کو لے کر۔ تو وجرینا بہم بریح طیبۃ، تو یعنی بریح طیبۃ، ریح کے معنی ہے ہوا، طیبۃ موافق، یعنی موافق ہوا کے رخ سے لوگوں کو لے کر وہ کشتیاں چل پڑتی ہیں۔ فرحوا بہا وفرحوا اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، فرحہ خوش ہونا، فرحن یہ اردو میں بھی لفظ آتا ہے خوشی کے لیے،
فریحو وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں بہا اس پر، یعنی سفر پر کشتیوں میں بیٹھے خوش ہوتے ہیں. جاءتھا ریح عاصف، ہائے ہائے، تو اچانک ان کشتیوں کو آ لیتا ہے، جاءتھا آ جاتا ہے ان پر، ریح عاصف ایک تیز اور تند ہوا کا جھونکا، ریح ہوا، عاصف تیز اور تند ہوا کا جھونکا ان کو آ لیتا ہے. وجاءہم الموج، وجاءہم اور آ جاتی ہے، گھیر لیتی ہے، ہم ان کو، الموج ایک جوش مارتی ہوئی موجیں، الموج جوش مارتی ہوئی موج ان کو آ کے گھیر لیتی ہے، من کل مکان ہر طرف سے، من کل مکان ہر طرف سے. وظنوا اور وہ سمجھنے لگتے ہیں، انہم احیط بہم، انہم کہ بے شک وہ احیط گھیر لیے گئے ہیں، بہم ان کو، یعنی ان کو گھیر لیا گیا ہے، موجوں نے ان کو گھیر لیا ہے، وہ گر گئے ہیں لہروں میں. پھر کیا ہوتا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا پھر وہ پکارتے ہیں اللہ، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اللہ کے لیے، الدین اپنے دین کو، یعنی اس وقت اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کا دین ہمارا دین ہے، اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، لئن انجیتنا، لئن اگر، انجیتا تو نجات دے دے، نا ہمیں، من ہذہ اس مصیبت سے، اگر تو ہمیں اس مصیبت سے آج نجات دے دے، لنکونن تو ہم ضرور بر ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں، تو ہم ضرور بر ضرور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اگر تو اس وقت ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. فلما انجاہم، فلما پس جب، لما جہاں بھی آئے اس کی معنی جب، انجا نجات دے دی ہم ان کو، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اس مصیبت سے، اذا ہم پھر وہ، یبغون پھر وہ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، فی الارض زمین میں. پھر جب انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی ملک میں بغاوت شروع کر دیتے ہیں، بغیر الحق، ناحق بغاوت اور سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں جب نجات مل جاتی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے بغاوت کرنے والے لوگوں، اے اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگوں، اس سے مراد سارے لوگ نہیں ہوں گے، یا ایھا الناس سے، یہاں پر چونکہ ذکر ان کا ہو رہا ہے جو بغاوت کرنے والے ہیں، تو اس سے مراد وہی لوگ ہوں گے جو بغاوت کرنے والے ہیں. یا ایھا الناس، اے بغاوت کرنے والے، اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، انما بے شک، بغیکم تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی، علی خلاف جائے گی، انفسکم تمہارے اپنے، تمہاری اپنی جانوں کا اس سے نقصان ہوگا. یہاں علی کی معنی خلاف ہے، نقصان کی معنی میں، یعنی اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگوں، تمہاری سرکشی، تمہاری بغاوت کا نقصان تمہاری ہی جانوں پر پڑے گا. متاع الحیات الدنیا، متاع فائدہ اٹھا لو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زندگی کا فائدہ عارضی اٹھا لو. ثم پھر الینا ہماری طرف ہی، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہوگا. فننبئکم پھر ہم تمہیں خبردار کریں گے، بما کنتم تعملون، بما اس سے جو کنتم تعملون تم عمل کیا کرتے تھے. اب یہ بھی ماضی استمراری، اس پر کل بھی بات ہوئی تھی کہ تعملون جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ جب کانا شامل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، شروع میں اس کے آتا ہے، تو کانا کی گردان بھی فعل مضارع کے ساتھ ساتھ چلتی ہے.
تو اس کے سیغے کے مطابق ہی اس کے سیغے بدلتے ہیں، تو پھر یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے، اور اگر ہم فعل ماضی کے ساتھ کانا لگاتے ہیں تو اس سے ماضی بعید بنتا ہے، ماضی بعید بنتا ہے، اور فعل ماضی کے ساتھ شروع میں قد لگانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے، اور جب کچھ بھی نہ لگا ہو تو وہ ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ فَنُنَبِّئُكُمْ فَنُنَبِّئُ پس نُنَبِّئُ ہم خبردار کریں گے، کم تمہیں، یہ نبا سے ہے، فعل مضارع کا صیغہ نُنَبِّئُ ہم خبردار کریں گے، ہم خبر دیں گے، کم تمہیں، بما اس کی جو کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے، پھر ہم اس کی تمہیں خبر دیں گے۔ تو ان آیت مبارکہ میں بھی یہی وضاحت کہ اللہ رب العزت ہی ہر مشکل سے بچانے والا ہے، لیکن انسان سارے ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے ہیں۔ آج اس دور میں بھی ہم نے دیکھا کرنٹ افیئرز کے حوالے سے بھی کہ کرونا وائرس نے ہلا کے رکھ دیا بہت ساری قوموں کو، بلکہ پوری دنیا کو، پوری دنیا کے ممالک کو۔ تو کتنے لوگ اس وقت گڑ گڑائے ہیں، روئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ فاسٹ میڈیا کا دور ہے، سب نے دیکھا، لیکن اس کے اثرات کتنے کے رہے۔ جب اس سے نجات پائی تو پھر وہیں پہ آ گئے، لیکن ابھی بھی اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناگہانی آفت سے ہم سب کی امت مسلمہ کی بالخصوص اللہ پاک حفاظت فرمائیں اور اس سے نجات عطا فرمائیں، اور اس آفت کو، اس مصیبت کو اللہ پاک ہدایت حاصل کرنے کا وسیلہ بنا دے کہ سچی توبہ کے ساتھ سارے مسلمان بالخصوص اور غیر مسلم بھی بالعموم، سارے انسان بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں۔ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کے ساتھ رجوع کر لیں، اور اللہ پاک اس وائرس سے، اس مصیبت سے سب کو محفوظ فرما دے، بچا دے۔ جو بھی اس میں شکار ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کو کامل صحت شفا عطا فرمائے، جو مومن مسلمان ہیں ان کو اللہ پاک سب کا بھلا اور خیر فرمائے۔ تو ہر مصیبت سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر انسان سمجھے تو انسان کو جب نجات مل جاتی ہے تو پھر یہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، اپنی منمانیاں اسی طرح کرتا ہے۔ اگلی دلیل نمبر 5، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ یہ آیت مبارکہ سورہ عنکبوت، اس سے پچھلی جو ہم نے پڑھی ابھی وہ سورہ یونس، سورت نمبر 10 آیت نمبر 22 اور 23، 22 اور 23۔ اور یہ آیت جو اب ہم نے پڑھنی ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 آیت نمبر 24۔ اس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پورا جو واقعہ ہے نار نمرود میں پھینکا جانے کا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین نے جب اپنی سازش پوری کر لی اور پلان کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کے خداؤں کو توڑنے والے ہیں، ان کے خداؤں کی نفی کرنے والے ہیں، تو ان کو ختم کر دیا جائے، اور تاکہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا یہاں کوئی نہ رہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتی کہ جب ایک دوسرے سے مشورے کیے انہوں نے، تو فما کانا جواب قومہ، فما کانا سو کچھ نہ تھا، جواب قومہ ان کی قوم کا جواب، الا سوائے اس کے، کچھ نہ تھا ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے، ان قالو کہ انہوں نے کہا، سب نے یہی کہا کہ اقتلوہ قتل کر دو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو، او حرقوہ یا اسے جلا دو،
اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو جلا دو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نار نمرود بھڑکائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے منہ میں رکھ کر اس میں پھینکا جانے لگا۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ قادر تم نہیں ہو، چاہے ساری دنیا کی لکڑیاں اکٹھی کر کے ساری دنیا کو آگ بنا کے بھانبڑ مچا لو، لیکن جو اللہ کا دوست ہے اس کے جسم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے آگ اس کو نہیں جلا سکتی، کیونکہ قادر مطلق خدا ہے، اور پھر وہ اپنے دوستوں کو وہ قدرت عطا کرتا ہے۔ اور جو خدا کے دشمن ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی طاقت نہیں ہوتی، چاہے وہ ظاہراً دیکھنے میں کتنے بڑے طاقتور نظر آئیں، کبھی نظر آئیں۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ تو جب آگ جلائی گئی اور آپ کو منجنیق کے منہ میں رکھ کر اس میں پھینکا گیا، تو اللہ پاک نے پھر کیا فرمایا کہ فَأَنْجَاهُ، اللہ تعالیٰ نے من النار، آگ سے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا، نجات دی۔ اب آگ سے بچایا، اللہ پاک نے آگ کو حکم فرما دیا کیا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والی، علی ابراہیم میرے دوست ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اب آگ کی کیا مجال تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا کر سکتی، ایک بال بھی جلا سکتی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے خلیل بن کر جب آگ میں اترے تو ساری آگ جنت کا گلزار بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کا بال تک نہیں بگڑا۔ تو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے بچایا وہ بھی کس نے بچایا؟ اللہ پاک نے بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے آگ سے۔ ان فی ذالک، ان بے شک فی ذالک، اس میں بھی لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ایمان والے ہی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ رجوع رکھنے والا ہوتا ہے، تو اس کا ہر چیز پر قابو ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کو یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں، عظمت عطا فرماتے ہیں کہ لاکھوں ٹن آگ میں بھی اس کو ڈال دیا جائے تو آگ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ بھی اس کے جسم کی برکت سے ٹھنڈی اور گلزار بن جاتی ہے۔ اب یہ بھی قصص الانبیاء میں ایک قصہ ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے بیان گزرا ہے، تو یہ انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی موضوع کے تحت آئے گی، اور انشاءاللہ رہی زندگی تو ہم پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ قصص الانبیاء کا جب موضوع آئے گا تو اس میں ساری یہ ڈیٹیلز آئیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پورا قصہ واقعہ جو بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اور سارے انبیاء اکرام کے جتنے قصص ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یاروں کو آگ جلاتی نہیں۔ اسی طرح پل صراط سے گزرنے کی بات یہاں پر یاد آ گئی کہ پل صراط جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان انتم الا واردھا، کہ وہ دوزخ، جلتی ہوئی دوزخ کی آگ ہوگی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر کسی نے اس میں سے گزرنا ہے، چاہے کوئی مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہر کسی نے اس آگ میں سے گزر کر پھر جنت میں جانا ہے، جو جنت میں جانے والے۔ یہ بھی ایک امتحان ہوگا، دکھایا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں دو روایات جو ہمیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ دوزخ کے اوپر ایک پل ہوگا جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اس طرح بچپن سے سنتے تھے، وہ پل ہوگا، اور اس پل کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اللہ کے ہر بندے کو گزرنا ہے،
تو وہاں پر امتحان یہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری ہوگی اللہ کا دوست بن کر، اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار بن کر، اور عبادات، معاملات، ایمانیات، اخلاق، ہر چیز میں صاف ستھرا ہو کر پورے نمبر لیے ہوں گے، اللہ رب العزت کی بندگی میں زندگی گزاری ہوگی، تو پھر وہ جب اس پل پہ قدم رکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے کیٹیگری کے حساب سے کہ جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا وہ اتنا جلدی گزرے گا ایمان اور نیک اعمال کے حساب سے. تو کچھ لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے جو جنتی ہوں گے، جنتیوں کی بات ہو رہی، اور کچھ گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ روشنی کی رفتار سے گزر جائیں گے، اور جو حساب ہوگا اللہ رب العزت کے کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت سے اور حضور کے فیض کرم سے. کہ حضور فرماتے کہ میں پل صراط پر بھی اپنے مومن امتیوں کو پل صراط سے گزارنے کے لیے وہاں پر بھی موجود ہوں گا. تو آقا علیہ السلام جہاں پر موجود ہوں گے تو انشاءاللہ مومن کے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی، مومن کے لیے گزرنا مشکل نہیں ہوگا. تو مومن سارے گزر جائیں گے، اور جب نعوذ باللہ وہ لوگ گزریں گے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر صرف دنیا کا فائدہ اٹھایا، بھول گئے اللہ تعالیٰ کو بھی، بھول گئے اپنے محسن نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی، بھول گئے اپنے دین کو بھی، استغفر اللہ معاذ اللہ. پھر انہوں نے چونکہ دوزخ کو پسند کیا ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، کہ کوئی کام بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں کیا ہوگا بلکہ دنیا کی خاطر کیا ہوگا، اپنے آپ کو دنیا میں ہی خرچ کیا ہوگا اور نافرمانیاں کی ہوں گی، تو پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ جب اس پر سے گزرنے لگیں گے، چونکہ اعوذ باللہ دوزخ کا جو ایندھن ہوگا اس کو دوزخ اپنی طرف کھینچ لے گی، اور جو دوزخ کا ایندھن نہیں ہوگا، جنتی مال ہوگا، اس کو دوزخ نہیں کھینچے گی. اس لیے کہ دوزخ کا نقصان ہوگا کہ اگر وہ دوزخ کے اندر چلے گئے تو پھر کیا ہوگا. سنت ابراہیمی ہمیں بتا رہی ہے کہ دوزخ ان کے جسم سے ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ دوزخ کی آگ کو بھڑکا نہیں سکیں گے. اور دوزخ کا ایندھن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے پہلے پارے میں وقودها الناس والحجارۃ، کہ اس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے. اور انسان کون سے؟ جو دنیا میں رہ کے پتھروں کی طرح رہے، مردہ بن کے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بالکل نعوذ باللہ بھولے رہے. تو یہ کفار، مشرکین، منافقین اور برے اعمال کرنے والے، یہ سب تو پھر ان کو دوزخ اپنے اندر کھینچے گی، کیونکہ وہ تو ایندھن ہوگی اور دوزخ خوش ہوگی کہ میرا ایندھن اور بڑا ہے اور میری بھڑکنا اور زیادہ ہوا ہے. تو ایک روایت تو یہ ہے کہ پل سے اوپر سے گزرا جائے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ دوزخ کے اندر سے ان انتم الا واردھا، اس کے اندر سے گزرنا ہوگا. اور جب دوزخ کے اندر سے گزارا جائے گا تو جب مومن کامل، صالحین، اولیاء، کاملین جب دوزخ کے اندر قدم رکھیں گے، اس میں سے گزرنا چاہیں گے، تو دوزخ ان کے جسموں کی برکت سے ٹھنڈی ہو جائے گی. دوزخ کی آگ کا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ دوزخ ٹھنڈی ہونی شروع ہو جائے گی. تو پھر وہ دوزخ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ مولا ان مومنوں کو جلدی میرے اندر سے نکال دے، اس لیے کہ یہ تو مجھے ٹھنڈا کر رہے ہیں. پھر وہ ان کو تیزی سے وہاں سے گزار دیا جائے گا اللہ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے. تو لیکن جو دوزخ کا ایندھن بن کے دنیا میں رہے، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، تو ان کو پھر دوزخ کے اندر سے جب گزریں گے تو دوزخ ان کو پکڑ لے گی، ان پہ جپٹ پڑے گی اور وہ دوزخ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ پاک نے سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے قرآن میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے، حضور کی سیرت سے ہمیں بتا دیا ہے، حضور کی سنتوں سے ہمیں بتا دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی کی سنتوں سے ہمیں بتا دیا ہے کہ دوزخ سے بچنا ہے تو یہ کام کرو، اور وہ بھی ہمیں دکھا دیے کہ دوزخ میں جانا ہے تو یہ کام کرو. اللہ پاک فرماتے انا ہدیناہ النجدین، کہ ہم نے دونوں راستے تمہیں دکھا دیے ہیں واضح طور پر،
اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس راستے کا نہیں پتہ، یا مجھے اس راستے کا پتہ ہے، اس راستے کا نہیں پتہ۔ دونوں راستے ہر کسی کے لیے واضح ہیں۔ اب مثال